بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات سے یہود و نصارہ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان کی عادتوں کا اور ان کے درمیان بے انصافی کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور مسلمانوں کو ان تمام واقعات سے جو گزشتہ آیات میں گزرے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات سے سبق لینے کی دعوت دی۔ اب یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات بھی ذکر فرمائے، جو بعض دنیاوی مقصد کے تحت یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور اہل ایمان کو یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا، نیز منافقین کی برائی اور ان کا انجام بطور پیشین گوئی کے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر بھی فرمایا ہے۔ در حقیقت یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مؤمن کے علاوہ کسی بھی ایسے شخص سے جس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے دوستی رکھنے کے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ یہ آیت غزوہ احد میں نازل ہوئی، احد کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو سب سے پہلا غزوہ پیش آیا بدر کا، اس میں کامیابی ملی۔ احد کا اس کے بعد پیش آیا واقعہ، اس میں مسلمانوں کو ناکامی کی، یا یہ کہا جائے کہ ہار کی تکلیف اور اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ منافقین جو اس وقت تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو مسلمان تو غالب نہیں آ سکتے، ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے یہودیوں سے امان اور ان سے دوستی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اگر کبھی وقت ضرورت پیش آئی تو کم از کم ہم ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں
یہود و نصارہ آباد ہیں، ان سے دوستی کر لو، مسلمان تو غالب آنے والے نہیں ہیں، لہذا یہ وقت ضرورت پر کام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو منافق وہ دوستی کرے گا، اور دوستی کا مطلب کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یعنی اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اولیاء بنانے سے منع فرمایا۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جو قریبی بھی ہو، ناصر یعنی مددگار بھی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی اس بات کی صراحت فرمائی کہ مسلمان دوستانہ تعلق اور دلی محبت ایسی قائم نہ کریں یہود و نصارہ سے جس میں اپنے راز کو دے دیں۔ دلی محبت اور صحبت کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ دلی محبت اور میل ملاپ آہستہ آہستہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، اور آدمی کے اندر رفتہ رفتہ بددینی کے اثرات دل میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اور فی الحال اگرچہ مکمل طور پر آدمی اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، لیکن صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر اسلام سے مرتد بھی نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں گے اسلام کے قوانین پر اعتراضات اور نکتہ چینی کے اسلام کے اندر یہ قانون میرے سمجھ میں نہیں آتا، وہ در حقیقت اثر ہوتا ہے جب آدمی کسی اور سے، مؤمنوں کو چھوڑ کر کسی اور سے ربط ضبط بڑھائے اور دلی تعلقات قائم کرے تو پھر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حکومت اپنے باغیوں کے ساتھ، جو شخص حکومت کے دشمنوں اور باغیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھے، دوستانہ تعلقات رکھے، تو آپ دیکھیں حکومت کی نظر میں اس کی وفاداری مشکوک ہو جاتی ہے، حکومت اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حکومت کا باغی ہے، اگر کوئی حکومت کے باغیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو وہ بھی شک کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا رات اور دن کا مشاہدہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی جو ہمارے باغی ہیں چاہے وہ کسی دوسرے کے حق میں اچھے ہوں، لیکن ایک ملک میں رہنے والے باغیوں سے ملنا بھی حکومت پسند نہیں کرتی۔ تو جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ وہ تعلقات قائم ہوں جس میں اپنے راز دیے جائیں، جن سے دلی تعلقات کو قائم کیا جائے اور پھر ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کفر کے جراثیم، یا یہ کہا جائے کہ اسلام پر اعتراضات ذہن میں پنپتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے دلی تعلقات اور ایک ہے کسی بھی اعتبار سے مروت، حسن سلوک، مصالحت، رواداری، عدل و انصاف، یہ الگ چیز ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں ایک غیر اسلام کا شخص رہتا ہے تو پھر رواداری ایک الگ چیز ہے، اس کے ساتھ عدل بھی کیا جائے گا، انصاف بھی کیا جائے گا، حسن سلوک بھی کیا جائے گا، اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کی مدد بھی کی جائے گی۔ لیکن دلی تعلقات جس میں آدمی اس کے خیالات کو سمجھنے لگے اور سننے لگے اور پھر
اس خیالات سے ہم آہنگ ہونے لگے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ مروت اور حسن سلوک، رواداری، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ حکم دیا ہے۔ یہ تو تمام لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ انصاف کی اگر بات آئے اور پڑوسی کے حقوق کی بات آئے تو یہ تمام کے تمام ادا کیے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ کہ اسلام کی امتیازی شان گڈمڈ ہو جائے، مذہب کے اعتبار سے کسی مذہبی اعتبار سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھی جائے گی۔ پڑوس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے تہواروں میں جا کر شریک ہو جائیں۔ ہاں ان کے مثال کے طور پر اگر جذبات ہے آپ ان کا احترام کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں جا کر شریک ہو جائیں۔ اس طرح کے تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل و انصاف، حسن سلوک، مصالحت، یہ تمام کے تمام کافروں اور یہود و نصارہ سب کے ساتھ اللہ کے نبی کے برابر تھے۔ تو یہاں دلی تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے رکھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، اور ایسا یار و مددگار کہ اپنے راز دینے لگو، ان کی صحبت اختیار کرنے لگو، ایسا نہ کرو۔ یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، یعنی اسلام کے خلاف یہ لوگ سب متحد ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ چنانچہ جن لوگوں کے دل میں نفاق کا روگ ہے، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا جو یہود و نصارہ سے ہر وقت گھلے ملے رہتے اور ان کی سازشوں میں شریک رہتے۔ جب ان پر اعتراض ہوتا کہ تم ان کے ساتھ کیوں صحبت اختیار کرتے ہو، تو کہتے اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے تو ان کی طرف سے ہمیں پریشان کیا جائے گا اور ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور ان کے دل میں یہ نیت ہوتی کہ کسی وقت مسلمان ان کے ہاتھوں میں اگر آ جائیں گے تو ہمیں بالآخر انہی سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے۔ اس وقت فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں جو انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھی تھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں،
ان کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہے۔